مووی کا سٹارٹ وائلٹ نام کی ایک عورت سے ہوتا ہے جو زخمی اور خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوتی ہے۔ وہ ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسی لمحے اس کا ہسبینڈ وہاں آتا ہے اور اسے بے رحمی سے لات مارتا ہے۔ پھر وہ اس پر بندوق تان لیتا ہے، لیکن جلد ہی بندوق اس کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ اسے گولی مار دے۔ پھر کچھ سال بعد وائلٹ کی زندگی بہتر ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ ایک تھراپسٹ کے طور پر ڈومیسٹک ابیوز سے متاثرہ عورتوں کی مدد کرتی ہے۔ اس صبح وائلٹ کو ہنری نام کے ایک آدمی کا میسج ملتا ہے جو اسے باہر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی وقت ایک آدمی آتا ہے جو خود کو الیکٹرک کمپنی کا ملازم ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے میٹر چیک کرنا ہے۔ وائلٹ زیادہ نہیں سوچتی اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ پھر شام کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وائلٹ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے جس کا نام ٹوبی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی بہن جین گھر آتی ہے تاکہ ٹوبی کی دیکھ بھال کر سکے، جبکہ وائلٹ اپنی ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اچھی طرح تیار ہونے کے بعد وائلٹ اپنی بہن کو یاد دلاتی ہے کہ ٹوبی کو ٹھیک رات 8 بجے سلا دینا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ CCTV کے ذریعے ان پر نظر رکھے گی۔ وہ جلد ہی ایک عالیشان ریسٹورانٹ پہنچتی ہے جو ایک بہت اونچی منزل پر واقع ہوتا ہے۔ جب وہ لفٹ میں ہوتی ہے تو ہنری کا میسج آتا ہے کہ وہ 10 منٹ لیٹ ہوگا اور کہتا ہے کہ وائلٹ بار میں اس کا انتظار کرے۔ وائلٹ بار کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں ایک دوستانہ بارٹینڈر سے ملتی ہے۔ وہ ایک ڈرنک آرڈر کرتی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ وہ تھوڑی نروس ہے کیونکہ یہ اس کی اس انسان کے ساتھ پہلی ڈیٹ ہے۔ کچھ لمحوں بعد ایک بوڑھا آدمی اچانک اس کے پاس آتا ہے جس کا نام رچرڈ ہوتا ہے، جو غلطی سے اسے اپنی ڈیٹ سمجھ لیتا ہے۔ وائلٹ وضاحت کرتی ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، جس پر وہ بوڑھا آدمی شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک بلائنڈ ڈیٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی کامیاب ڈیٹس کے لیے جام اٹھاتے ہیں جب اچانک فل نام کا ایک آدمی آ جاتا ہے اور ان کی بات چیت میں خلل ڈالتا ہے۔ وہ وائلٹ کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بارٹینڈر فوراً بتاتی ہے کہ وائلٹ یہاں کسی ڈیٹ پر آئی ہے، اور یوں وہ آدمی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بارٹینڈر وائلٹ سے معذرت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ نیا پیانو بجانے والا ہے جو ہر کسی سے فلرٹ کرتا ہے۔ اسی لمحے رچرڈ کی بلائنڈ ڈیٹ آ جاتی ہے اور وہ دونوں اپنی ٹیبل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر وائلٹ اپنی بہن کو میسج کرتی ہے جب اچانک ڈیجی ڈراپ نام کی ایپ سے ایک رینڈم میم اس کے فون پر آ جاتی ہے۔ وائلٹ ارد گرد نظر ڈالتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کافی لوگ اپنے فون پر مصروف ہیں، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ میم کس نے بھیجی ہوگی۔ اتنے میں آخر ہنری آ جاتا ہے اور وائلٹ کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے۔ دونوں اپنی مخصوص ٹیبل پر جاتے ہیں جہاں سے شہر کا دلکش منظر نظر آتا ہے۔ ہنری جو کہ ایک فوٹوگرافر ہے اپنا بیگ ساتھ لانے پر معذرت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنا کیمرہ گاڑی میں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے بعد ہنری جیب سے ایک چھوٹا سا ہاکی پک نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹوبی کے لیے گفٹ ہے۔ وائلٹ اس سے بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اسی لمحے ایک ویٹر آتا ہے جس کا نام میٹ ہے۔ وہ ان سے ڈرنکس کا آرڈر لیتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اچانک وائلٹ کو ڈیجی ڈراپ کا ایک اور میم ملتا ہے جو اس بار اسے وارن کرتا ہے کہ وہ اس میسج کو اگنور نہ کرے۔ وائلٹ یہ میم ہنری کو دکھاتی ہے اور دونوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وائلٹ کو ڈراپر کی طرف سے ایک اور میسج ملتا ہے جس میں اسے ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے سیکیورٹی کیمرے چیک کرے۔ وائلٹ فوراً کیمرہ چیک کرتی ہے اور ٹوبی اور جین کو بیڈ روم میں دیکھتی ہے، مگر اس کا دل کانپ اٹھتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش آدمی جو بندوق تھامے ہوتا ہے لیونگ روم میں کھڑا کیمرے کو گھور رہا ہوتا ہے۔ ہنری فوراً پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر وائلٹ کو ایک اور میسج ملتا ہے جس میں اسے منہ بند رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وائلٹ گھبرا کر بہانہ کرتی ہے کہ وہ باتھ روم جا رہی ہے اور 911 پر کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے ایک اور میسج ملتا ہے کہ اس کا فون کلون کر لیا گیا ہے اور وہ اس کی ہر حرکت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو اس کا بیٹا مارا جائے گا۔ جب وائلٹ واش روم پہنچتی ہے تو وہ کچھ لڑکیوں کے قریب جاتی ہے اور ان سے مدد مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے ایک اور میسج ملتا ہے کہ وہ کسی سے مدد نہ مانگے۔ بیچاری وائلٹ پھر ایک لڑکی سے آئی لائنر مانگتی ہے اور اپنی ہتھیلی پر ہیلپ لکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بدقسمتی سے لڑکیاں اس کا اشارہ نہیں سمجھ پاتی اور بس واش روم سے باہر چلی جاتی ہیں۔ گھبرائی ہوئی وائلٹ پھر باتھ روم کا جائزہ لیتی ہے اور جلد ہی اسے سنک کے نیچے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے۔ اس کے بعد وائلٹ اپنی ٹیبل پر واپس جاتی ہے جہاں ہنری اس کی پریشانی کو محسوس کر لیتا ہے، مگر وہ جلدی سے وضاحت دیتی ہے کہ وہ صرف اس لیے گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ وہ اور ٹوبی کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں رہے، خاص طور پر اس کے باپ کی موت کے بعد۔
اسی لمحے اس کی نظر ٹیبل پر رکھے ہوئے لیمپ پر لگے ایک ٹیپنگ ڈیوائس پر پڑتی ہے، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ڈراپر ان کی باتیں سن رہا ہے تو اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھر وائلٹ ہنری سے کہتی ہے کہ اسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے اور وہ دوسری ٹیبل پر جانے کی تجویز دیتی ہے۔ وہ فوراً مان جاتا ہے اور ویٹر میٹ کو بلا کر ٹیبل بدلنے کی ریکویسٹ کرتا ہے، لیکن اسی لمحے وائلٹ کو ڈراپر کی طرف سے ایک اور میسج ملتا ہے کہ اگر اس نے ٹیبل بدلی تو ٹوبی 1 منٹ کے اندر مر جائے گا، اور کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے وائلٹ گھبرا کر مشورہ دیتی ہے کہ وہ واپس اپنی پرانی ٹیبل پر چلیں کیونکہ وہ خاص طور پر اسی منظر کے لیے آئے تھے۔ ہنری اور میٹ دونوں الجھن میں پڑ جاتے ہیں لیکن اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میٹ ان کی ٹیبل پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ آرڈر دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ وائلٹ چپکے سے ڈراپر سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہنری کے کیمرے سے SD کارڈ حاصل کرے، اور یہ اس پر ہے کہ وہ کیسے حاصل کرتی ہے۔ وائلٹ فوراً اپنی گھڑی اتار کر پرس میں رکھ دیتی ہے، جبکہ ہنری کسی اور بات میں مصروف ہوتا ہے۔ جب میٹ وہاں سے چلا جاتا ہے تو وائلٹ گھڑی گم ہونے کا بہانہ بناتی ہے۔ وہ ہنری سے کہتی ہے کہ وہ جا کر ہوسٹس سے پوچھے کہ کہیں گھڑی ملی ہے یا نہیں۔ ہنری ایک بار پھر فوراً مان جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی وائلٹ جلدی سے اس کے بیگ سے کیمرہ نکال لیتی ہے۔ وائلٹ خوف سے کانپ اٹھتی ہے جب وہ کیمرے میں شہر کے میئر کی مشکوک لوگوں کے ساتھ کئی پکچرز دیکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ فائنینشیل سٹیٹمنٹس بھی دیکھتی ہے جو کرپشن اور دھوکہ دہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وائلٹ فوراً SD کارڈ نکال لیتی ہے اور جلدی سے اپنی سیٹ پر واپس آ جاتی ہے، ٹھیک اسی وقت جب ہنری واپس آتا ہے۔ ہنری بتاتا ہے کہ ہوسٹس کو اس کی گھڑی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور بالکل اسی وقت ڈراپر وائلٹ کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوراً باتھ روم جائے۔ اس لیے وہ ہنری سے کہتی ہے کہ شاید اس نے اپنی گھڑی باتھ روم میں چھوڑ دی ہے، اور وہاں چلی جاتی ہے۔ اندر پہنچتے ہی اسے ایک اور میسج ملتا ہے کہ وہ SD کارڈ کو توڑ کر فلش کر دے۔ وائلٹ جو اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے بے بس ہوتی ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کارڈ توڑ دیتی ہے۔ پھر وہ ڈراپر سے منت کرتی ہے کہ اس انسان کو اس کے گھر سے نکال دے، مگر وہ ٹھنڈے انداز میں جواب دیتا ہے کہ وائلٹ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اسے ٹال ڈسپینسر کو چیک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے وہ ڈبہ کھولتی ہے اور اندر ایک شیشی میں بند لیکوڈ دیکھتی ہے۔ وہ شاک ہو جاتی ہے جب ڈراپر اسے کہتا ہے کہ یہ لیکوڈ ہنری کے ڈرنک میں ڈال دے اور اسے مار دے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تکلیف دہ نہیں ہوگا اور ہنری فوراً مر جائے گا۔ وائلٹ گھبرا کر کہتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں مار سکتی، لیکن ڈراپر ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی ایک انسان کو مارا ہے۔ گھبرائی ہوئی وائلٹ واش روم سے باہر نکلتی ہے اور اس کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈراپر کون ہو سکتا ہے۔ وہ واپس اپنی ٹیبل کی طرف جاتی ہے جہاں ہنری اٹھنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وائلٹ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ سب کسی اور دن کر سکتے ہیں، اور بل دینے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن وائلٹ اسے روکنے کے لیے بے بسی سے اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے رکنے کو کہتی ہے اور آخر ہنری مان جاتا ہے۔ اسی لمحے وہ دیکھتے ہیں کہ رچرڈ کی ڈیٹ غصے سے اسے جھوٹا کہہ کر ریسٹورنٹ سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہنری اور وائلٹ واپس اپنی سیٹس پر آ جاتے ہیں، اور ڈراپر دوبارہ اس پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کرے۔ اسی وقت میٹ آرڈر لینے آتا ہے اور فل پیانو بجانا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی وائلٹ کو فوراً ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ پیانسٹ کو ٹپ دینا چاہتی ہے۔ پھر وہ اپنی لپسٹک نکالتی ہے اور ایک $20 کے نوٹ پر ہاسٹیجز اور اپنا ایڈریس لکھتی ہے، اور میٹ کو دیتی ہے کہ وہ یہ نوٹ فل کو دے دے۔ کچھ دیر بعد میٹ فل کو وہ پیسہ دے دیتا ہے، جبکہ وائلٹ ہنری کی طرف مڑ کر اس سے اس کی نوکری کے بارے میں پوچھتی ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہنری پچھلے 5 سال سے میئر کا پریس فوٹوگرافر تھا۔ وہ مزید کھوج لگاتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا میئر ایک اچھا آدمی ہے، لیکن ہنری گول مول جواب دیتا ہے اور اصل میں کچھ بھی واضح نہیں کرتا۔ اسی دوران فل ٹپ کے پیسے اٹھاتا ہے اور وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ جلد ہی فل وائلٹ کا چھوڑا ہوا میسج دیکھ لیتا ہے اور خوف سے ساکت ہو جاتا ہے۔ وائلٹ دیکھتی ہے کہ وہ کسی کو فون کر رہا ہے، لیکن دہشت زدہ فل فوراً واپس پیانو کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے آپ کو قابو میں لانے کے لیے کاکٹیل پیتا ہے۔ اتنے میں میٹ کھانے کے ساتھ واپس آتا ہے اور وائلٹ سیلڈ کھانے لگتی ہے، لیکن وہ چونک جاتی ہے جب اسے اپنا $20 کا نوٹ کھانے کی پلیٹ میں چھپا ہوا ملتا ہے۔ اسی لمحے اسے ڈراپر کی طرف سے ایک میسج ملتا ہے کہ اس نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ وائلٹ معافی مانگتی ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فل زہریلا ڈرنک پینے کے بعد زمین پر گر پڑتا ہے۔ گھبرائی ہوئی وائلٹ فوراً اپنے گھر کے کیمرے چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نقاب پوش آدمی جین کو بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر ٹوبی کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ ڈراپر دوبارہ وائلٹ سے کہتا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کرے۔
ادھر فل بمشکل اٹھتا ہے اور خود ہی ایلیویٹر کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اسی لمحے ڈراپر کہتا ہے کہ فل لابی سے زندہ باہر نہیں نکلے گا۔ وائلٹ کے اندر گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، مگر وہ مسکراہٹ چہرے پر رکھتی ہے اور ظاہر کرتی ہے جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ وہ ہنری سے کہتی ہے کہ ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ ٹکیلا ہونی چاہیے، اور پھر بار کی طرف جاتی ہے، لیکن جلدی جلدی میں اس کا پرس گر جاتا ہے اور ہنری کو اس کی گھڑی نظر آ جاتی ہے۔ بار پر پہنچ کر وائلٹ فوراً ٹکیلا کے 2 شاٹس آرڈر کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان میں سے ایک میں زہر ڈال دے، لیکن ڈراپر فوراً حکم دیتا ہے کہ وہ یہ کام ٹیبل پر جا کر کرے۔ جب وائلٹ واپس اپنی سیٹ پر آتی ہے تو ہنری اسے اس کی گھڑی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کے پرس سے گر گئی تھی۔ وہ ناراض دکھائی دیتا ہے کیونکہ وائلٹ بار بار ریسٹورنٹ کو دیکھ رہی ہے اور بے چین لگ رہی ہے۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ سچ بتائے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مدد کر سکتا ہے۔ اسی لمحے وائلٹ کو ایک فلیش بیک آتا ہے، جس رات اس نے اپنے ہسبینڈ کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ چھوٹے ٹوبی نے یہ سب کچھ دیکھا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا، اور پھر اس کے ہسبینڈ نے اچانک بندوق ٹوبی کی طرف موڑ دی۔ فلیش بیک بیچ میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور وائلٹ ہنری کو یہ صدمہ خیز واقعہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ ایک بری ماں ہے، کیونکہ وہ ٹوبی کی پیدائش کے بعد بھی اپنے ظالم ہسبینڈ کے ساتھ رہی، اور اس دوران ٹوبی نے وہ سب کچھ دیکھا جو کسی بچے کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ دکھ محسوس کرتے ہوئے ہنری بھی شیئر کرتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت میں ایسی ہی صورتحال میں تھا، کیونکہ جس انسان پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا وہی دراصل ایک بہت برا انسان نکلا۔ اس دوران بہت سے اچھے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوئے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ نرمی سے کہتا ہے کہ اس کے ایکس ہسبینڈ نے اس سے اس کی امید نہیں چھینی، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر وائلٹ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہنری ایک اچھا انسان ہے۔ پھر وہ بہانہ کرتی ہے کہ وہ لائمز لینا بھول گئی ہے، اور ہنری سے کہتی ہے کہ وہ دوبارہ بار پر جائے۔ ہنری بار کی طرف چلا جاتا ہے اور اسی مختصر لمحے میں وائلٹ بوجھل دل کے ساتھ اس کے ڈرنک میں زہر ملا دیتی ہے۔ جلد ہی ہنری لائمز کے ساتھ واپس آتا ہے اور ٹکیلا پینے کی کوشش کرتا ہے، مگر وائلٹ خود کو اسے مارنے پر آمادہ نہیں کر پاتی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس پر شراب گرا دیتی ہے، جس سے ہنری اپنا گلاس نیچے رکھ دیتا ہے۔ جب ہنری خود کو صاف کرنے جاتا ہے تو وائلٹ کو ایک میسج ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ عقل مندی کا کام نہیں تھا۔ کچھ لمحے بعد وہی بارٹینڈر وائلٹ کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ وائلٹ ساری رات سے پریشان لگ رہی ہے۔ بارٹینڈر سوچتی ہے کہ شاید وائلٹ کی ڈیٹ نے کچھ غلط کیا ہے اور وہ مدد کرنے کی آفر کرتی ہے، مگر وائلٹ کہتی ہے کہ مسئلہ ہنری نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ اس پر بارٹینڈر چونکا دینے والی بات بتاتی ہے کہ رچرڈ پوری رات وائلٹ کو گھور رہا تھا، حالانکہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ ڈیٹ پر تھا۔ غصے سے بھری وائلٹ 2 شاٹس ٹیکیلا کے ساتھ رچرڈ کے پاس جاتی ہے، جن میں سے ایک میں شاید زہر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے افسوس ہے کہ اس کی ڈیٹ چلی گئی اور اسے ڈرنک آفر کرتی ہے، لیکن رچرڈ اچانک اسے اس کے نام سے پکارتا ہے اور ڈرنک لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ حیران و پریشان وائلٹ فوراً کہتی ہے کہ اس نے تو کبھی اسے اپنا نام نہیں بتایا۔ جب رچرڈ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے تو وہ اسے بیٹھنے کو کہتا ہے اور پھر انکشاف کرتا ہے کہ وہی ڈراپر ہے۔ اس کے بعد رچرڈ کہتا ہے کہ وہ میئر کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ ہنری کو ختم کرے، جو دراصل FBI کا انفارمنٹ ہے۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ ڈیجی ڈراپ کے ذریعے بھیجے گئے میسج ٹریس نہیں ہو سکتے، جس سے اسے وائلٹ کو یہ کام سونپنا آسان ہو گیا۔ جب وائلٹ پوچھتی ہے کہ انہوں نے اسے ہی کیوں چنا تو رچرڈ انکشاف کرتا ہے کہ اسے پھنسانا آسان تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک انسان کو قتل کر چکی ہے۔ وائلٹ زور دیتی ہے کہ اس نے اپنے مرحوم شوہر کو قتل نہیں کیا، لیکن رچرڈ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ پھر ایک تیز فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ وائلٹ کا شوہر تقریباً ٹوبی کو گولی مارنے ہی والا تھا، لیکن پولیس کے سائرن کی آواز سنتے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ رچرڈ وائلٹ کو الزام دیتا ہے کہ اس نے بلا وجہ اپنی چالاکی دکھائی، جس کے نتیجے میں فل مارا گیا۔ وہ فخر سے کہتا ہے کہ اس کے پاس وہ ویڈیو ہے جس میں وائلٹ ہنری کے ڈرنک میں زہر ملاتے ہوئے دکھائی گئی ہے، اور اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اب وائلٹ کے پاس اپنے بیٹے کو بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ ہنری کو مار دے۔ اسی لمحے ہنری وہاں آ جاتا ہے تو وائلٹ یہ کہہ کر اس کا تعارف رچرڈ سے کرواتی ہے کہ وہ پرانے دوست ہیں۔ پھر وہ اسے ایک شاٹ ٹکیلا پیش کرتی ہے جو بظاہر اس نے زہر ملا کر تیار کی ہوتی ہے۔ جب ہنری وہ پی لیتا ہے تو وائلٹ اسے کہتی ہے کہ وہ واپس ان کی ٹیبل پر جا کر اس کا انتظار کرے۔ پھر وہ رچرڈ سے زور دے کر کہتی ہے کہ اب چونکہ کام مکمل ہو چکا ہے تو اس کے آدمی کو اس کے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا جائے۔ اس پر ڈراپر یعنی رچرڈ فوراً نقاب پوش آدمی کو گھر چھوڑنے کا حکم دے دیتا ہے۔
रिचर्ड समझता है कि वो जीत गया है और इसीलिए खुशी खुशी अपना डिजर्ट खाने लगता है, लेकिन वॉलेट अचानक चौंका देने वाला इंकशाफ करती है कि दरअसल उसने हेनरी के ड्रिंक में नहीं बल्कि रिचर्ड के डिजर्ट में जहर मिलाया था। गुस्से से पागल होकर रिचर्ड वॉलेट पर बंदूक तान लेता है, लेकिन अचानक हेनरी आ जाता है और गोली खा लेता है। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है और लोग घबराकर भागना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड वॉलेट का पीछा करता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक बारटेंडर मदाखलत करती है, जिसकी वजह से रिचर्ड की गोली शीशे की दीवार को लग जाती है। रिचर्ड बारटेंडर को बेदर्दी से चाकू मार देता है और फौरन वॉलेट की तरफ बंदूक तान लेता है। तभी वॉलेट उसके पीछे टूटी हुई शीशे की दीवार देखती है। रिचर्ड नकाबपोश आदमी को हुक्म देता है कि वो दोबारा घर जाए और टोबी को मार डाले। फिर वॉलेट वो हॉकी पक इस्तेमाल करती है जो हेनरी ने दी थी और रिचर्ड के पीछे मौजूद शीशा तोड़ देती है। तेज हवा का दबाव रिचर्ड को बाहर खींच लेता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि वॉलेट एक टेबल क्लॉथ को जोर से पकड़ लेती है जो किसी चीज में अटक जाता है। खुशकिस्मती से जख्मी हेनरी वॉलेट को बचाने के लिए आ जाता है और उसे वापस ऊपर खींच लेता है। इसके बाद वॉलेट घर के कैमरे चेक करती है और देखती है कि नकाबपोश आदमी उसके बेटे के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। वॉलेट फौरन हेनरी की गाड़ी की चाबियां उठाती है और फिर हेनरी की गाड़ी की तरफ भागती है। वो ट्रैफिक के बीचों बीच तेजी से घर की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि जेन होश में आती है और टोबी को ढूंढने लगती है। उधर नकाबपोश आदमी टोबी को पकड़ लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर जेन उसके पैर में चाकू घोंप देती है और टोबी को खतरे से निकाल लेती है। दोनों जल्दी से एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और दरवाजे के सामने फर्नीचर रखकर रुकावट बना लेते हैं। इसके बावजूद नकाबपोश आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और जेन के बाजू में गोली मार देता है। वो बेड पर भी कई गोलियां चलाता है ताकि टोबी को मार सके। उसी लम्हे वॉलेट घर पहुंचती है और नकाबपोश उसकी आवाज़ सुन लेता है। वो फौरन नीचे की तरफ भागता है, जहां वॉलेट किचन से एक चाकू उठाती है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। कुछ लम्हों बाद नकाबपोश आदमी लिविंग रूम में पहुंचता है और वॉलेट उसे चाकू मारती है, मगर वो आसानी से उस पर काबू पा लेता है और उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है। उसी लम्हे वो अपना नकाब उतारता है और वॉलेट हैरत से देखती है कि ये वही आदमी है जो आज सुबह इलेक्ट्रिक कंपनी से आया था। मगर इससे पहले कि वो वॉलेट को मार डाले, टोबी एक रिमोट कंट्रोल खिलौना गाड़ी उसकी तरफ भेजता है जिसमें एक गन होती है। वॉलेट फौरन वो गन उठाती है और हमलावर पर गोलियां चलाकर उसे मार डालती है। फिर माँ बेटा सुकून और जज्बात से भरे लम्हे में एक दूसरे से लिपटकर रोते हैं। फिर कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनरी हॉस्पिटल में सेहत याब हो रहा होता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मेयर के ऑफिस का ताल्लुक एक करप्शन स्कीम और रेस्टोरेंट में पेश आने वाले हंगामे से है और इसमें मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर बाद वॉलेट हेनरी से मिलने आती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। जेन, जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, पहली बार हेनरी से मिलती है। फिर हेनरी और वॉलेट दूसरी डेट का प्लान बनाते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।